गिरफ्तारियां भी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बड़े पैमाने पर हुई। गिरफ्तारियों के हवाले से जो आदाद शुमार हैं वो अलग अलग किस्म के आ रहे हैं। हुकूमती जराए अलग हैं, पुलिस के जराए अलग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम अलग है। लेकिन ये किसी सूरत भी अगर आप इसको कहीं पे बीच में इन बिटवीन भी आप देखें तो ये 1200 से ज्यादा कारकुन कम से कम पंजाब में गिरफ्तार किए गए, जिनमें 250 से जायद का दावा किया जा रहा है कि ये लाहौर से गिरफ्तार किए गए। तो इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां तो कभी, यानी जितने बंदे पीटीआई के गिरफ्तार हो गए इतने बंदे तो आजकल पीएमएलएन के जलसे में नहीं होते। जितने बंदे पीटीआई के 9 मई से अब तक गिरफ्तार हो गए, इतना बड़ा जलसा तो नवाज शरीफ ने अपनी सारी जिंदगी में नहीं किया होगा। अगर 9 मई और उसके बाद जो 26 नवंबर को जो गिरफ्तारियां हुई ना, ये 20-22-25 हजार बंदा, ये बंदा इकट्ठा कर ले एक जगह पे तो एक बहुत बड़ा हुजूम बन जाता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हो जाते हैं। इतनी गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई हैं कि जितने बंदे किसी बड़े से बड़े जलसे में ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं निकाल सकती, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिखाया। और बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने करके दिखाया। गंडापुर साहब के साथ नाजरीन बहुत बुरी हुई है। गंडापुर साहब रैली के साथ आए और मैंने जो सहाफी वहां पे मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने क्या देखा। इवन एक तो पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे भी मैंने पूछा, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ये उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी गंडापुर साहब मौजूद जरूर थे, वो एक्टिविटी कर रहे थे और पॉलिटिकली एक वो फिगर है, लेकिन गंडापुर साहब को पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी उस तरीके से जैसे उन्हें किया जाता है। सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत उनका शबशबा चल रहा था, लेकिन गंडापुर साहब ने जब तकरीर की तो उनकी तकरीर टोटल जो है वो 1.25 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में थी। उन्हें भी आइडिया हो गया था कि देखिए लीडर को मजा तब आता है जब वो बात कर रहा हो और लोग सुन रहे हो। साउंड सिस्टम था उनके पास, अगर सामने 10-20 हजार लोग खड़े हो जाते तो वो उनसे बात कर सकते थे, लेकिन लोग गंडापुर के कंटेनर के इर्द गिर्द आए, उनकी दिलचस्पी गंडापुर में से खत्म हो गई थी। तो गंडापुर साहब को यह सोचना चाहिए था अपने पांव पे बार बार कुल्हाड़े मारने से पहले कि वो कुर्बान क्या चीज कर रहे हैं और किस चीज के लिए कर रहे हैं। वजारत आला के लिए अपनी सारा सियासी करियर, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। लोगों में एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी कि इस आदमी की ब्रेक उस जगह पे आके लगती है जहां इमरान खान साहब बुलाते हैं। ये हमेशा इमरान खान की आवाज पे लब्बैक कहता है, हमेशा पहुंचता है और जबरदस्त एहतजाज करता है और बड़ी अच्छी टीमें लेकर आता है। तो आज उन्हीं टीमों की गंडापुर साहब की तरफ लगता है तवज्जो ही नहीं थी। वो आए, उन्होंने तकरीर की 1.25 मिनट की, 1.5 मिनट की, वो भी कोई खास बात उन्होंने नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जो काबिल जिक्र हो मैं आपको यहां पढ़ के सुनाऊं। लेकिन फिर गंडापुर साहब निकल गया तो कारकुन उनकी गाड़ियों के आगे आ गए। बाद में उन्होंने कहा जी किधर जा रहे हैं आप हर दफा में लेकर आते हैं और वापस हमें निकल जाते हैं, या वापस ना जाएं, आपको ऐलान करें, कुछ चक्कर चलाएं। वो कारकुन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे जो पीछे से आ रहे थे, उन्होंने रास्ते रोक लिए, हो सकता है शरारत कर रहे हो। लेकिन फिर गंडापुर के जो गार्ड्स हैं उन्होंने कारकुनों को धक्के शक्के देके रास्ते खोले और फिर गंडापुर साहब सीएम हाउस के लिए रवाना हो गए। तो गंडापुर साहब ने जो कहा था ना कि 3 माह में अपनी सियासत छोड़ने का जो उन्होंने फैसला किया था कि अगर मैं इमरान खान को ना निकाल सका 3 माह के अंदर तो 1 महीना तो गुजर गया, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, सियासत का अपनी फैसला कर दूंगा, फिर मुझे कोई हक नहीं है। तो अपने आप को जो डेडलाइन गंडापुर साहब ने दी हुई थी ना, तो लगता है ऐसा ही है कि 3 माह में गंडापुर साहब को इस पे फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आसार नजर आ रहे हैं कि अगर गंडापुर साहब ने खुद फैसला ना किया तो जिस तरह की उन्होंने सियासत की है, इस सियासत की मौजूदगी में लोग उनका फैसला कर देंगे। देखे ना, फजल रहमान के भाई ने गंडापुर साहब का चैलेंज कबूल किया हुआ है। चैलेंज गंडापुर साहब ने किया था कि मेरा भाई इस्तीफा देता है, फजल रहमान तुम आकर उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ो। तो फजल रहमान साहब के भाई ने कहा कि मेरा बड़ा भाई क्या लड़ेगा, मैं लड़ूंगा आके इलेक्शन, तो तुम कहो अपने भाई को इस्तीफा दे आके इलेक्शन लड़े। तो उस वक्त गंडापुर साहब को बताया गया ये मजाक नहीं करना, पब्लिक अब डिफरेंट मूड में, फजल रहमान का भाई असेंबली में आ जाएगा इस चक्कर में। तो फिर गंडापुर साहब अपने चैलेंज से मुकर गए और उस चैलेंज के ऊपर अब वो खड़े नहीं है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं चाहता हूं इस पे हम थोड़ी सी बात कर लें। फिर 1-2 बैनुल-अक़वामी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। रशिया ने एक बहुत पुराना मुआहिदा जो 38 साल पहले हुआ था उनका अमेरिका के साथ, उसे खत्म किया है। क्यों किया वो बताता हूं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कार्रवाई डाल दी, वो भी आपको मैं बताता हूं। खित्ते के हालात बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से मैं उस तरफ जा नहीं पाया। जो इंडिया के साथ हो रहा है, यूक्रेन और रूस के दरमियान जो हो रहा है, और जो अमेरिका इस वक्त इंटरफेयर कर रहा है इस रीजन की सियासत के अंदर, और पाकिस्तान कहां खड़ा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। इस पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन आप ये देखिए, ख्वाजा आसिफ कहते हैं ब्यूरोक्रेसी पे तनकीद करते हुए, वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टियां ले चुकी है। पुर्तगाल, ये इन्होंने खोला हुआ था, एक स्कीम खोली हुई थी पुर्तगाल ने कि इतने पैसे लाके इन्वेस्ट करो तो वहां पे वीजा मिल जाता था और वहां पे जो है आपको रेजिडेंसी मिल जाती थी। तो इससे फायदा उठाया बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी ने। पैसा इतना ज्यादा नहीं था और ब्यूरोक्रेसी के लिए तो करोड़ों रुपया मामले कोई नहीं होता। तो ख्वाजा आसिफ ने दावा किया, ये वजीर दिफा है पाकिस्तान के,
کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے، اور یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں۔ مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارے۔ بزدار کا ایک قریبی ترین بیوروکریٹ، اسے میں ڈوریمون کہتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میرے پرانے ویلاگز میں نے ڈوریمون بتایا تھا، ایک بیوروکریٹ کا نام جس نے بزدار کے دور میں تباہی پھیری ہوئی تھی۔ یہ اسی کی بات کر رہے ہیں۔ بزدار کا ایک قریبی ترین بیوروکریٹ 4 ارب روپیہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر صرف سلامیاں وصول کر چکا ہے۔ اب 4 ارب کی سلامی تو نہیں دیتا نا کوئی 100 550 5000 10,000 اتنی سلامی ہوتی ہے، سزا کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ایک ویسے خوشی کے لیے ایک چھوٹی سی رقم ہوتی ہے۔ اب اس میں 4 ارب تو کوئی نہیں دیتا نا، تو یہ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ 4 ارب کی صرف سلامی وصول کر چکا ہے اور آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ سیاستدان کو ان کا بچا کھچا کھاتے ہیں۔ یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان ان کا بچا کھچا کھاتے ہیں۔ یہ بیوروکریٹ اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ جو بچ جاتا ہے وہ سیاستدان کھاتے ہیں اور چبلیں مارتے ہیں۔ نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی پلیت کر رہی ہے۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب کو یہ بات میں بتا دوں کہ یہاں جو مشہور ہے نا پاکستان میں ایک چیز، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی کریم ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کھا جاتی ہے، اس کے بعد جو اس کے نیچے باقی بچا ہوا دودھ ہے وہ بیوروکریسی پی جاتی ہے، اور پھر سیاستدان کہتے ہیں جو ہانڈی میں لگا ہوا تھوڑا بہت سائڈوں پہ کچھ بچا کچا ہوتا ہے وہ ہمارے حصے میں آ جاتا ہے، اور سیاستدان پھر منہ کالا کر لیتے ہیں وہ کھا کے۔ حالانکہ جو سیاستدان ہے یہ الیکشن لڑکے آتے ہیں، ان کی پاور سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ پوری ریاست کو چلانے کے لیے ایک نگران کے طور پہ آتے ہیں عوام کی جانب سے۔ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو نکیل ڈالیں اور سیاستدانوں کو سیدھے رستے پہ لگائیں۔ ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہوتا ہے یا اختیار ہوتا ہے کہ یہ نکیل ڈالیں اسٹیبلشمنٹ کو اور جو بیوروکریسی ہے اس کو سیدھے رستے پہ لگائیں۔ لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کرتے ہیں اور بیوروکریسی کے پیچھے چل جاتے ہیں ان کا بچا کچا کھانے کے لیے۔ تو خواجہ آصف صاحب، یہ گند آپ لوگوں نے مارا ہے اور آپ اس کے لیے رسپانسیبل ہیں۔ جب جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے رستے میں کھڑا ہوا تو آپ اور آپ جیسے لوگ سامنے آ گئے اور انہوں نے سہولت کاری کی، جس کے نتیجے میں یہ بیوروکریسی کا گند اور اسٹیبلشمنٹ کی غلط روش آج تک پاکستان میں چل رہی ہے۔ یہ سلسلہ رکا نہیں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ جس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے پاکستان نے نامزد کیا، اس کی جانب سے خبر ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا معاملہ اسرائیل پر چھوڑ دیا ہے، اور امریکی صدر نے صحافی کی جانب سے سوال ہوا کہ غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے سے متعلق آپ کیا کہیں گے، اور کہ ان کی حکومت کی توجہ فلسطینیوں کے محصور علاقوں میں زیادہ غذا پہنچانے پر ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ باقی معاملے پر وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ زیادہ تر اسرائیل پر منحصر ہوگا، یعنی یہ اسرائیل کرے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، اسرائیل جو ہے وہ فیصلہ کرے گا غزہ کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اسرائیل تو فیصلہ کر چکا ہے، وہاں خبریں چھپ چکی ہیں پہلے ہی، اور باقاعدہ اسرائیل نے ایک پورا میپ جاری کیا کہ وہ پورے غزہ پہ کنٹرول کریں گے، قبضہ کریں گے۔ لیکن دیکھیں اب یہ کریں گے کیا؟ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن لڑیں گے اور دھاندلی کر کے الیکشن جیتیں گے، اور الیکشن جیتنے کے بعد اناؤنس کریں گے کہ دیکھیں جناب عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے، مریم نواز نے پتہ نہیں کتنی خدمت کر دی ہے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاؤں دبا دیے ہیں، اس کے بعد دیکھیں اب آپ یہ حکومت بن گئی اور یہ جناب ہماری سیٹیں آ گئی، اب تو اگلی دفعہ ہماری حکومت بنے گی۔ وہ ایک پرسیپشن بلڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب، شاید اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہونا تو وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لینا ہے، لہذا اس کو روکا جائے۔ اب یہ سلسلہ چلے گا کب تک؟ دیکھیں یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں ان کا سلسلہ چلے گا جب تک موجودہ فوجی قیادت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت سارے جو ٹاؤٹس ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، جو فوج کی طرف سے آگے خبریں دیتے ہیں ذرائع سے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک عاصم منیر ہے تب تک آپ یہ سوچیں بھی نہ کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے لیے کوئی رستہ نکلنے والا ہے۔ موجودہ آرمی چیف اگر 2025 میں نومبر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ایک نیا آرمی چیف آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والا آرمی چیف جو ہے وہ اپنی پالیسی کو تبدیل کرے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس ظالمانہ سلسلے کو روکے، تو چیزیں نارمل بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو آئے وہ اس پالیسی کو کنٹینیو کرے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عاصم منیر صاحب جائیں نا اور وہی کنٹینیو کر دیں، تو اگر عاصم منیر صاحب کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر یہ تو سب کو پتا ہے کہ جو ان کی پالیسی ہے وہ تو تبدیل ہونی نہیں ہے، یہ پالیسی خوف پہ مبنی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان ان کے راستے کی سب سے بڑی دیوار ہے، اور اگر ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ لیکن اس سب میں جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے، جو پچھلے تقریباً 3 سال سے چل رہا ہے، 3.5 سال سے، وہ یہ ہے کہ ملک چلانا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، یعنی معیشت یہ کھڑی نہیں کر پا رہے، معیشت کی حالت آپ کے سامنے، زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے سامنے، سارا لوگوں کا پیسہ دوسرے ملکوں کا ہم نے لا کر جمع کیا ہوا ہے اپنے خزانے میں،
پاکستان کا اپنا اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اگر یہ ملک اپنا پیسہ واپس لے جس پہ آپ بہت بھاری قرضہ اس کے اوپر سود دیتے ہیں, اگر وہ پیسہ واپس لیں تو آپ تنخواہیں بھی ادا نہیں کر سکتے. خدا نخواستہ یہ صورتحال پاکستان کی بنی ہوئی ہے. تو جو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ عملاً پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا, وہ بات انہوں نے اس وقت غلط نہیں کی تھی. پھر مہنگائی میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ واپس نہیں ہو سکتا اس وقت. چینی کی آپ مثال لے لینا, حکومت کی پالیسی کی وجہ سے 80 روپے کلو والی چینی اب 210 روپے, 205 روپے اور بعض جگہ پہ اس سے بھی مہنگی بک جاتی ہے. اور آنے والے دنوں میں جو چینی امپورٹ کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ 250 تک یا اس سے اوپر جائے گی. اور پھر جب پاکستانی اپنی چینی بنائیں گی شوگر ملیں تو وہ بھی منافع کما کے کچھ قیمت کم بھی کر دیں گے, تو اس وقت بھی عوام کے اوپر بوجھ رہے گا. تو یہ مہنگائی کم ہونے والی تو نہیں ہے. غربت میں جو لگاتار اضافہ ہو رہا ہے, لگ بھگ آدھے پاکستانی اب غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. یہ بھی ٹھیک ہونے کے امکانات کم ہیں کیونکہ مایوسی ہے, گورننس کے بڑے سنجیدہ مسائل ہیں. حکومت اپنا ہر کام کرتے ہوئے یہی سوچتی ہے کہ عمران خان کا کیا بنے گا, یا عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں. جب آپ کی ساری پالیسیز پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے نہیں, جیل میں بیٹھے ہوئے ایک لیڈر کے لیے ہے, تو پھر ان پالیسیز میں خرابیاں ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے حالات بہتر ہونے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. دہشت گردی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, کنٹرول نہیں ہو رہی. ابھی ایک اور میجر صاحب شہید ہو گئے, انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. بار بار اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, اوپر نیچے شہادتیں ہو رہے ہیں فوجیوں کی, اور عوامی شکایات جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں دہشت گردی کو لے کر. یعنی جو قبائلی لوگ ہیں وہ اب چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ آپریشن ہو, وہ آپریشن کے خلاف ہیں. اور دوسری طرف جناب آپریشن بھی کیے جاتے ہیں اور دہشت گردی بھی کنٹرول نہیں ہوتی. ان ساری چیزوں کو اگر آپ پلس مائنس کر کے دیکھیں, بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے لگاتار, اور پاکستان چھوڑ کے بھی جا رہی ہے. ایک رپورٹ ہے اور یہ گلف نیوز میں ہے, یہ رپورٹ آپ دیکھیں نا کہ صرف 6 مہینے کے اندر, یہ خلیجی اخبار ہے گلف نیوز. اور میں ابھی آپ کو ایک اور اس حوالے سے انکشاف کرتا ہوں آپ کے سامنے. مجھے بڑی امپورٹنٹ ایک بات پتا چلی ہے کہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے پاکستانیوں کے ویزاز کیوں بند کیے ہوئے ہیں, یہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا. صرف 6 مہینے میں 3.5 لاکھ پاکستانی بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں. یہ خلیجی اخبار گلف نیوز کا دعویٰ ہے. ملک چھوڑنے والے افراد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد سمیت انتہائی تکنیکی افراد بھی شامل ہیں, جبکہ ڈاکٹر سمیت نرسز کے ملک چھوڑے جانے سے ملک کے نظام صحت میں بھی مسائل بڑھنے لگے ہیں. زیادہ تر افراد کی ترجیح برطانیہ, کینیڈا اور خلیجی ممالک ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کئی عرب ممالک ہیں وہ پاکستانیوں کو ویزا کیوں نہیں دے رہے. پاکستانی جانا چاہتے ہیں نا یہاں عرب ممالک میں, کئی ممالک نے تو پہلے سے بند کیے ہوئے تھے, کئی نے اب بند کیے ہوئے ہیں, وہ ویزاز نہیں دے رہے پاکستانیوں کو. انہوں نے پالیسی بہت سخت کر دی ہے پاکستانیوں کے لیے. یہ کیوں ہو رہا ہے ذرا اس کے بارے میں آپ سوچیں. یہ خلیجی ممالک کو تو سستی لیبر چاہیے ہوتی ہے اور وہ تو ترقی کر رہے ہیں, ان کے تو دھڑا دھڑ پروجیکٹ آ رہے ہیں, تو پاکستانیوں کو اس وقت ویزاز کیوں نہیں مل رہے اور اتنی سختی کیوں ہو گئی ہے. دیکھیں پاکستانی پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. فیلڈ مارشل نے کہا تھا یہ برین گین ہے, میری سمجھ میں آج بھی ان کی وہ بات نہیں آئی, میں حیران ہوتا ہوں. لیکن اس برین ڈرین کو روکنے کے لیے پاکستان نے, یہ مجھے ایک خلیجی ملک سے یہ بات پتا چلی, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ جن لوگوں نے مجھے بتایا پھر انہوں نے کہا تھا کہ ابھی آپ نے نام نہیں لینا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک خلیجی ملک ہے, وہاں پہ میرے ایک دوست ہیں, وہ کچھ ویزاز کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے وہاں کا جو ہوم آفس ہے اس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ بات 2 دن پہلے بتائی اور انہوں نے کہا جناب کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستانیوں پہ اتنی پابندی کیوں لگا رہے ہیں, انڈینز پہ, بنگلہ دیشیوں پہ اس طرح سے نہیں ہے معاملہ جس طرح پاکستان کے لیے ہے, تو پاکستانیوں سے تو آپ کا بڑا پیار ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم جو پابندی لگاتے ہیں نا یا لوگوں کو اپنے ملک میں آنے سے روکتے ہیں, یہ پاکستانی حکومت کی درخواست پہ روکتے ہیں, کیونکہ پاکستان سے لوگ بہت بڑی تعداد میں ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں, دڑا دڑ لوگ اپنے پاسپورٹ بنا رہے ہیں اور نکلنا چاہتے ہیں. لہذا پاکستانی گورنمنٹ نے درخواست کی ہوئی ہے کہ بریکیں لگوائیں, ہمارے لوگ بہت تیزی سے پاکستان کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اور چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب جو یورپ ہے اور برطانیہ ہے وہاں پہ ویزا ملنا بہت مشکل ہے, سب کو مل نہیں سکتا, تو اس کے لیے لوگوں کو بہت سارے پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں. لوگ اپنے گھر بار بیچ کے, زمینیں بیچ کے, اپنی جائیداد بیچ کر لوگ یورپ اور امریکہ اور برطانیہ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں اگر آپ پلس مائنس کریں تو حکومت کی آپ پالیسی دیکھیں کہ ایک تو پاکستان میں لوگوں کے سارے مواقع انہوں نے ضائع کر دیے, پاکستان میں آپ کام کر نہیں سکتے, سرمایہ کاری کر نہیں سکتے, حالات انہوں نے مشکل کر دیے جینے کے. لا اینڈ آرڈر ہی کوئی نہیں, آپ کا پیسہ محفوظ نہیں, اگر آپ وہاں پہ لگائیں گے تو صرف مافیا وہاں پہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور دوسرا جب آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں تو سرکار آپ کے لیے راستہ روکتی ہے. تو یہ چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں. ناظرین ہمارے ایک دوست ہیں صحافی سردار حمزہ مان, ان کے گھر کے مناظر میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے گھر کو توڑ دیا جناب پولیس نے, گھر میں گھس کر, اور
बड़ी अफसोसनाक बात है। यानी इस मुल्क में ऐसा लगता है कि सहाफत करना ही अब एक जुर्म बन गया है। अगर हुक्मरानों को आपकी बात पसंद नहीं है तो वो आपका घर भी तोड़ सकते हैं, मुकदमा भी दर्ज कर। अगर आपको लगता है कि उनकी सहाफत में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात उन्होंने की है जो गलत है या किसी कानून के जुमरे में आती है, आप FIR कर सकते हैं, आप बुलाकर पूछ सकते हैं। आप घर पे धावा बोलकर आप घर को तो नहीं तोड़ सकते ना। अब ये तस्वीर शेयर की हुई है राय साकिब साहब ने, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। इससे पहले यानी कभी ऐसा नहीं होता था, सहाफियों पे ज्यादा से ज्यादा कोई इंक्वायरी लग जाती थी, कोई शोकाद आ जाता था इदारे की जानिब से, या कुछ चले मैक्सिमम FIR हो जाती थी। अब तो कत्ल कर देते, गायब कर देते, घर बार तोड़ देते, घर वालों को उठा लेते, उन पर तशद्दुद करते हैं। यानी इतनी फस्तायत तो हमने कभी डिक्टेटरशिप के दौर में भी नहीं देखी।